الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. صحیح مسلم میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص موت ہو گیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. عزیز بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ در حقیقت ایک بہت بڑی بشارت پر اور خوشخبری پر مشتمل ہے، اور یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ اس سے بڑی بشارت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس حدیث مبارکہ میں جو چیز ذکر ہوئی ہے وہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے. سب سے بنیادی ذمہ داری میری اور آپ کی وہ یہی ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی. کیا؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ. جو شخص فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، علم رکھتے ہوئے فوت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اسے کلمے کا علم ہونا چاہیے. کلمہ بظاہر بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عزیز بھائیوں، اس کلمے کی پہچان، اس کلمے کی معرفت، اس کلمے کو جاننا، اس کلمے کو سمجھنا، اس کلمے کا فہم حاصل کرنا، اور اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اور یہ کلمہ ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے اس کو پہچاننا، یہ بہت بڑی ذمہ داری اور یہ اصل کام ہے. اگر کوئی زبان سے بعض کلمہ پڑھتا رہے تو وہ اسے فائدہ نہیں دے گا. یہاں اس حدیث مبارکہ میں آپ نے ایک قید ذکر فرمائے، اس کلمے کا علم ہونا چاہیے. یعنی وہ جو دوسری حدیث ہے جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا گیا. اب یہاں مزید اس کی قید لگائی کہ جو شخص فوت ہو گیا اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہو. مطلب یہ ہے کہ خالی کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور یہی اصل ہے. کہنے کا بھی یہی مقصد ہے نا، اگر زبان سے اس نے اقرار کیا ہے تو اب اس کا علم بھی حاصل کرے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس چیز کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. یہاں یہ خطاب کس سے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ آپ ہی تو ہمیں سمجھانے والے، آپ ہی تو ہمیں بتانے والے اس کلمے کے بارے میں. آپ ہی نے تو اس کلمے کو ہم تک پہنچایا اور اس کے معنی مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے. تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ آپ آئے ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں کو اس کلمے کے بارے میں بتائے، تو پھر تمہارے لیے یہ چیز کتنی زیادہ ضروری، کتنا ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم اس کلمے کا علم حاصل کرو. عزیز بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو اس کلمے کے معنی مفہوم کا پتہ ہی نہیں. دیکھیں، مشرکین مکہ تھے نا، وہ اس کلمے کا اقرار نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے تو اتنے سارے معبود بنائے. آپ کہتے تھے ایک ہی معبود ہے، وہ کہتے تھے نہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دی؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. ہمارے تو فلاں معبود ہے، لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، ہبل بھی ہے، اساف بھی ہے، نائلہ بھی ہے، ود بھی ہے، سوا بھی ہے، یغوث بھی ہے، یعوق بھی ہے، نصر بھی ہے، اور مشترا بھی ہے، ذوالنفعین بھی ہے، اور نہ جانے کون کون سے بت ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، اور وہ نام انہوں نے اپنے طور پر
رکھے ہوئے تھے، کوئی کسی کی طرف منسوب تھا، کوئی کسی کی طرف منسوب تھا، یہ ہم نے تو اتنے سارے معبود بنائے۔ اور یہ کیا کہا جا رہا ہے کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ آپ کسی اور چیز پر محنت کریں یا نہ کریں، لیکن اس چیز پر محنت کریں کہ اس کلمے کا علم حاصل کریں، اس کے تقاضے، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اور یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، تاکہ اس حدیث کے مصداق بن جائے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس پر علماء نے تو بڑی محنت کی ہے، مختلف آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس کلمے کے تقاضے بھی لکھے، اس پر کتابیں بھی لکھی، اس کلمے کی شرطیں بھی لکھی۔ میں اگر آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں کہ کلمے کی شرطیں کتنی ہیں تو کوئی جواب دے گا؟ ہے نہیں، ہم نے تو محنت نہیں کی اس کے اوپر۔ کلمے کی شرطیں کتنی ہیں کہ کلمہ زبان سے پڑھ لیا، اس کی شرطیں بھی ہے نا، وہ شرطیں کون ہمیں پتہ ہی نہیں، یہی تو ساری بات ہے۔ پھر ہم کسی کو کیسے یہ کلمہ سمجھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو ایک شرط آج آپ کو بتا دیتے ہیں، اور وہ اسی حدیث کے اندر ہے، من مات وهو يعلم، اس کلمے کا علم حاصل کرنا، یہ ایک شرط ہے اس کلمے کی، کلمے کا علم حاصل کرنا، کلمے کو جاننا، یہ اس کلمے کے فائدہ دینے کی شرط ہے۔ اور شرط اگر نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہوتا، اذا فات الشرط فات المشروط، یہ شرطیں پوری کرنی پڑے گی، 7 شرطیں کلمے کی، 7 شرطیں، یہ شرطیں پوری کرنی پڑے گی، تب آپ کو یہ کلمہ فائدہ پہنچائے۔ خود بھی یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لے کر بحثیں شروع کر دیتے ہیں، فلاں یا پھر سیاسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بیٹھتی ہوتی ہیں، ہمارا دل کرتا ہے بھائی فلاں ہوٹل پہ چلے جاؤ، فلاں کو بلا لیا ادھر بیٹھ جاؤ، فلاں مجلس سجاؤ، فلاں گھر سے بات، اتنا وقت گزارتے ہیں کہ اپنے بچوں کی بھی ہوش نہیں، پیچھے بچے کیا کریں۔ چلو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ محفلیں سجاؤ، ہوٹلوں میں بیٹھو دوستوں کے ساتھ، تو آپ یہ کہنے شروع کر دو کہ کلمے کا خود بھی علم حاصل کرو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں کو کلمے کی تعارف کرواؤ۔ بہت عجیب کام ہوگا یہ آپ کا، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کسی کی دکان میں بیٹھے ہیں، کسی کی بیٹھک میں بیٹھے ہیں، کسی بھی جگہ آپ موجود ہیں، آپ وہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے تھوڑا سا لوگوں کو یہ دعوت بھی دو نا کہ ان کو کلمے کے بارے میں بتاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس کلمے کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس، ایسا نہ ہو کہ بس زبانی کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے چلے جائیں، رٹا رٹایا کلمہ مل گیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والے نام رکھ لیے، کرتوتیں ساری اپنی زندگی میں اس کلمے کے خلاف ہے، اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، علم ہے اس کے پاس کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ جنت میں جائے۔ اگر ہم اس کو مزید اس کی اہمیت بیان کریں نا، سارا قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اس کلمے کا علم حاصل ہو جائے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد، یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو اس لیے نازل کیا کہ لوگ جان لیں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ رب العزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سب سے زیادہ محنت اسی چیز پر ہوئی، ہم نے یہ محنت بالکل چھوڑ دی ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھتے ہیں، اور جو اتنا بڑا کام ہے عقیدے کی اصلاح اور توحید کا فہم، اس کلمے کا فہم حاصل کرنا، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، نہ اس پر محنت ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ شرک پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔
اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شعوری یا غیر شعوری طور پر شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارے دیگر عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام وہ سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔